بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین، اس آیت میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے، لیکن لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں، اس لیے اس میں نرمی دی گئی۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن میں ذکر کیوں کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے سوچی نہ تھی؟ لاکیس کون تھی اور کیسے اس نے ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا؟ ناظرین، مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے رضامندی سے یا زبردستی بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اس کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ میدان صالحہ کے علاقے سدوم میں کچھ لوگ آباد تھے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ سدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت اچھا تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے۔ پہل تو سدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خشک دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہ آتا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح گزار سکیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ان کو بھگانے کی تدبیر ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی آنے کا سوچیں گے نہیں۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تو تم اس کے ساتھ بدفعلی کرنا، تو وہ بھاگ جائے گا۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی لوگ ہمارے علاقے کا رخ کرنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر سدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ سدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر سدوم کے شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان سدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا۔ پھر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی لوگ بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی ایسا گناہ کرتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈالی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام نہ لیتے۔ جب ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلیاں کرنا شروع کر دیں تو سدوم، گمورہ اور آس پاس کی آبادیوں میں عورت کے ساتھ شادیاں کرنا بالکل ہی بند کر دیں۔ ان علاقوں میں مرد ایک دوسرے مرد کو محبوبہ بنا کر ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتے۔ ان میں کئی محفلیں رکھی جاتی جن محفلوں میں بے شمار مرد اکٹھے ہوتے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹا لیا کرتے
تو یہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی مرد اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ جاتا۔ تو ان عورتوں کی پریشانیاں دن بدن بڑھنے لگیں۔ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ابلیس نے سدوم اور گمورہ کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی لاکیس کو بھیجا۔ جب شیطان کی بیٹی لاکیس اس شہر میں آئی تو اس نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ رونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو گئی۔ یہ شیطان کی بیٹی لاکیس بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی امیر بن کر شہر والوں عورتوں کے سامنے حاضر ہوئی۔ لاکیس نے کہا، میں ابھی جوان ہوں، میرا شوہر کسی لڑکے کے عشق میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری تو زندگی ہی برباد ہوگی۔ سدوم اور گمورہ کی عورتوں نے جب لاکیس کی داستان سنی تو اس کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لاکیس شیطان کی بیٹی نے کہا کہ اگر مردوں کو ہمارے سے جنسی خواہش کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپس میں ہی جنسی ملاپ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے کئی طریقے ہیں جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لاکیس نے اس شہر کی بہت ہی پیاری اور امیر ترین عورت سے دوستی کی اور پھر اس عورت کو بدفعلی کی طرف مائل کیا، اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس کے بعد لاکیس شہر کی عورتوں کے پاس گئی جن کے خاوند ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے، ان عورتوں کو بدفعلی کے طریقے سے بتائے۔ اسے یہ بدفعلی کا کام بہت ہی عام ہونے لگا۔ یہاں کی رہنے والی عورتوں میں یہ بدفعلی بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔ اس بدفعلی میں سدوم اور گمورہ کی تمام عورتیں ایک طرف مائل ہو گئیں۔ جیسے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، اس طرح اس قوموں کی عورتیں بھی سرعام ایک دوسرے سے غلط کام کرنے شروع ہو گئیں۔ جب شوہروں نے دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز کام شروع کر دیے، اپنی بیویوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس نے افزائش نسل کو بڑھنے سے روکنے اور قانون کی خلاف ورزی بھی کی تھی۔ جب اس قوم میں یہ گناہ تیزی سے پھیلا تو پھر اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پر یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم لوط سے پہلے ایسا گناہ کسی قوم میں نہ پایا گیا۔ قرآن پاک میں لوط کی قوم کا ذکر 17 بار اس طرح کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی، قرآن میں اسے اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مولا، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ملے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں سدوم آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلوں والے فرشتوں سے ملے اور ان کو اپنی بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ روایات میں ہیں یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی، اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرے خاوند ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتا رہے۔ لوگوں کا یہ سننا ہی تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ کے گھر میں آ گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے، یہ لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے،
جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بستی والو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ تم خدا کا خوف کھاؤ اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو۔ آپ لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں؟ حضرت لوط کی یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ لوط کی قوم کا یہ بیہودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اس رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جانساروں کو لے کر اس علاقوں سے چلے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخیں مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی۔ روایت میں ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اس شخص کو آ کر لگتا جس شخص کا نام لکھا تھا، چاہے وہ شخص جہاں بھی موجود ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے دوستو، اللہ پاک نے سدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا، جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحر مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتلے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ہم نے اس بستی کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔